اپنی بات کا آغاز ابوالکلام آزاد کی ایک تحریر سے کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے ثقیل گفتگو برداشت کرنی ہے، اس کے بعد ہم اپنا لہجہ آسانی میں تبدیل کر لیں گے۔ ابوالکلام آزاد بر صغیر کا ایک قدآور اور معتبر عالم ہے۔ وہ واقعہ کربلا کو اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے رقم تراز ہے کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری سے لے کر آج تک اگر وہ تمام آنسو جمع کیے جائیں جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد میں انسانی آنکھوں سے بہہ نکلے تو روئے زمین پر کئی سمندر معرض وجود میں آ سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ اور میرا ارادہ ہے کہ میں جتنی دیر بھی آپ سے مخاطب رہوں آپ کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی حقیقی فکر سے نور ہدایت لے کر آپ کی سماعتوں کے راستے آپ کے دل کو خیرات کروں۔ ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین کی یاد میں اس قدر انسانی آنکھوں نے آنسو بہائے، اگر ان تمام آنسوؤں کو اکٹھا کیا جائے تو کرۂ ارضی کے اوپر کئی سمندر معرض وجود میں آ سکتے ہیں۔ لیکن ابوالکلام آزاد یہ تحریر کرنے کے بعد جو اگلی بات کہتے ہیں وہ قابل غور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام علی مقام کی یاد میں ہماری آنکھیں روئیں لیکن ہمارے دل نہیں روئے۔ امام کی یاد میں ہماری آنکھیں روئیں لیکن ہمارے دل نہیں روئے۔ ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ جس مقصد کے حصول کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مکہ اور مدینہ سے کربلا کو عازم سفر ہوئے تھے، کیا بلا تفریق مذہب و مشرب و مسلک ہم انسانوں نے آپ کی آواز پہ لبیک کہا؟ اگر لبیک نہیں کہا تو پھر یہ ابوالکلام آزاد کے جملے نہیں، یہ میرے جملے ہیں کہ اگر امام علی مقام کے دیے ہوئے نظریات اور عقائد پر ہم نے لبیک نہیں کہا تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ کوثر کے مالک 10 محرم کو آپ کی 3500 روپے کی دی ہوئی دیگ کے محتاج نہیں ہے۔ امام علی مقام کی روح آج بھی اپنے نانا کی امت سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اگر حسینی کہلانے کے دعوے دار ہو تو پھر برائی کے خلاف یوں جہاد کرو جس طرح ابن زہرا نے برائی کے خلاف جہاد کیا تھا۔ رکو ابھی آپ سے مخاطب ہونا ہے۔
میرے سامنے بیٹھ جائیں. آپ سے بہت ساری دل کی باتیں کرنی ہے. میں تھوڑا روایتی گفتگو سے ہٹ کے گفتگو کرتا ہوں کیونکہ مولویوں کو نئی کربلا دکھائی نہیں دیتی، لیکن کل یوم ہوا فی شان، مجھے روزانہ قرآن کی بھی نئی شان محسوس ہوتی ہے اور حسین کی بھی نئی شان دکھائی دیتی ہے. بڑے انہماک کے ساتھ سنجیدہ فکر لوگوں کا اجتماع ہے، اور اس اجتماع کے اندر ہر مکتبہ فکر اور ہر مسلک کا آدمی موجود ہے، اور ہر مکتبہ فکر کا آدمی ہمارے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہے. اور امام علی مقام کا جو مقصد کربلا ہے، جو آپ کے عقائد اور نظریات ہیں، وہ کسی خاص مکتبہ فکر کے لیے نہیں، ہر اس انسان کے لیے ہے جس کے من کے اندر انسانیت کا نور پایا جاتا ہے. جس کے من کے اندر انسانیت کا نور پایا جاتا ہے، ورنہ واشی کو نور سے کیا مطلب. تھوڑا سا جملہ میں نے تبدیل کیا ہے، جملہ کچھ اور ہے، میں نے تبدیل کر دیا. اے کربلا کی خاک، یہ وزیر آباد کے پاس مولانا ظفر علی خان کا مزار ہے، وہ ادھر سے بولے، انہوں نے کہا ہے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ ناشے جگر گوشہ بطول، اور اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول. اور مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. ایک سوال ہے میرا اس سنجیدہ اجتماع سے، اور مجھے نوری صاحب بار بار روحانی اشاروں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلدی جلدی قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کیجئے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز اس وقت تک نہیں ہو سکتا جس وقت تک ہم یزید کو نہ سمجھ لیں. پہلے یزید سمجھ لیں، قرآن حسین کے لیے پڑھیں گے. پہلے یزید سمجھ لیں، قرآن حسین کے لیے پڑھیں گے، کیونکہ قرآن دیکھ کر پڑھنا یہ یزید کے کردار میں بھی ملتا ہے، لیکن نوکے نیزہ پر قرآن سنا کر امت کو نظام مصطفیٰ کے راستے پہ ڈال دینا یہ صرف حسین کے کردار سے ملتا. بڑے انہماک کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ آپ نے میرے دل کی کیفیت کو نہیں بلکہ قرآن کی کیفیت کو مشاہدہ اور ملاحظہ کرنا ہے. قاضی صاحب، ہم سب حسینی کہلانے کے دعوے دار ہیں، لیکن ہم نے آج کی اس نشست میں یہ جائزہ لینا ہے کیا ہم اس معیار پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں. مجھے اور آپ کو اس رات اپنا احتساب کرنا ہے. جس طرح رمضان کے مہینے میں مسلمان اپنا احتساب کرتا ہے اور اسے احتساب کی دعوت دی گئی ہے، رمضان کے مہینے میں
وہ اپنے گناہوں کا احتساب کرتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں وہ اپنے عشق کا احتساب کرتا ہے، اور محرم کے مہینے میں اسے اپنی غیرت کا احتساب تو کرنا چاہیے۔ محرم کے مہینے میں اسے اپنی غیرت اور اپنی حمیت، اپنی حریت اور اپنی آزادی، اپنی فکر مندی اور اپنی سربلندی، اپنی ذہنی فیروز مندی اور اپنے باق پن کا اور اپنی حریت کا اور اپنی غیرت و حمیت کے ولولہ انگیز اور فکر انگیز جستجو کا احتساب کرنا چاہیے، کیونکہ امام علی مقام امام حسین کی اس مظلومانہ قربانی کا مقصد اقتدار کا حصول نہیں ہے، قرآن کا اصول ہے۔ آپ مجھ سے سوال کریں کہ کیوں میں احتساب کا ایک کلیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک پیمانہ رکھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں اپنے امام کو قرآن سے پڑھتا ہوں اور قرآن سے دکھاتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر 111 آیتیں ایسی ہیں جو نازل تو حسین کے نانا پر ہوئی ہیں، لیکن ان کی تفسیر کربلا میں حسین کے کردار سے مکمل ہوئی ہے۔ حضرت ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نماز کا ثواب، ایک نماز کے بدلے 50,000 نماز کا ثواب، کعبۃ اللہ کا طواف، حرم رسول کی زیارت، اور اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا کیوں گئے، اور آپ نے اتنے شدائد اور مصائب اور تکالیف کیوں برداشت کی؟ تو پھر جب ہم نے یزید کے کردار کا مطالعہ کیا تو یزید ہمیں شرابی نظر آیا، تو جو شرابی کے خلاف کھڑا ہو وہی حسینی ہوگا۔ یزید ہمیں بندر باز نظر آیا، جو آج بھی کسی بندر نما کیفیت کے کردار کے حامل کے سامنے للکار بن کے کھڑا ہو وہ حسینی کہلانے کا حقدار ہے۔ المختصر، یزید ختم نبوت کا غدار نظر آیا، حتیٰ کہ شراب کا پیالہ اٹھایا اور پیالے سے ایک گھونٹ شراب کی بھری اور کہنے لگا اگر دین محمد میں حرام ہے تو کوئی بات نہیں، ہم دین عیسیٰ کے مطابق پی لیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کی برائی صرف بے نمازی اور شرابی کی حد تک ہے تو یہ گناہ تو توبہ کے بعد معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر یزید کی برائی شرابی اور بے نمازی کی حد تک ہے تو یہ گناہ تو توبہ کے بعد معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے گناہوں کے لیے امام حسین کو اگر اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک راز ہے کہ در حقیقت اس نے قرآن کا انکار کر رکھا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا تھا۔ قرآن کا انکار کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا تھا، اس لیے امام علی مقام نے کربلا کے تپتے ریگزار پر قرآن اور صحب قرآن کا تحفظ کر کے قیامت تک ہر اس فکر کو ننگا کر دیا ہے جو مسلمانی کا نام لے مگر قرآن کے نظام سے بغاوت کرے۔ وہ کون ہے آج کے دور میں؟ وہ کون ہے؟ آپ اپنے احتساب کریں اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔
ورنہ امام حسین اس بات کی تلاش میں نہیں ہے کہ کل 10 محرم کو 3500 کی دیگ بنوا کے کون تقسیم کرے گا. وہ کوثر کے مالک ہے, سارا کائنات ان کے دروازے کا لنگر کھاتی ہے. تو 3500 پہ امام حسین کو راضی کرنا چاہتا ہے. قاضی صاحب جب علامہ اقبال جیسی شخصیت کے سامنے امام حسین کا کردار آیا تو اقبال بول اٹھے. اقبال کہتا ہے گرمی ہنگامہ بدر و حنین, گرمی ہنگامہ بدر و حنین, حیدر و صدیق فاروق و حسین. سبحان اللہ بولو, پھر میں نے ترجمہ بھی کرنا ہے. اقبال کہتا ہے گرمی ہنگامہ بدر و حنین, حیدر و صدیق فاروق و حسین. اور نوری صاحب اقبال کہتا ہے سطوت بانگے صلات اندر نبرد, سطوت بانگے صلات اندر نبرد, قرات الصافات اندر نبرد. اقبال کہتا ہے اگر تو جہاد کی گرمی چاہتا ہے, بدر اور حنین کا کردار دیکھنا چاہتا ہے, اپنے اندر حیدری, صدیقی, فاروقی اور حسینی کردار دیکھنا چاہتا ہے, تو پھر اقبال کہتا ہے قرآن کی سورت صافات کا مطالعہ کر. آپ نے دیکھا کہ اس وقت صدر مجلس فخر السادات قافلہ سالار اہل سنت عزت مآب پیر سید محمود شاہ صاحب اور پیر سید قاسم شاہ صاحب آستانہ عالیہ جھنڈو سیدہ شریف مسند کی زینت بنے. میں عرض کر رہا تھا کہ گرمی ہنگامہ بدر و حنین, حیدر و صدیق, فاروق و حسین, سطوت بانگے صلات اندر نبرد, قرات الصافات اندر نبرد. اقبال کہتا ہے اگر اذان سن کے تیرے اندر گرمی پیدا نہیں ہوتی تو پھر کربلا کے ریگزار میں حسین کی دی ہوئی اذان سن. حضرات توجہ چاہوں گا, یہ تربیتی نشست ہے اور ایک تربیتی ماحول میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کربلا کا. کل یوم ہوا فی شان, حسین اور قرآن جدا نہیں ہے, اور جب یہ جدا نہیں ہے تو روزانہ قرآن کی بھی نئی شان ہوتی ہے, حسین کی بھی نئی شان ہوتی ہے. گرمی ہنگامہ بدر و حنین, حیدر و صدیق, فاروق و حسین, سطوت بانگے صلات اندر نبرد, قرات الصفات اندر نبرد. اقبال کہتا ہے اگر تیرے اندر اذان سن کے جہاد کی گرمی پیدا نہیں ہوتی, بے حیائی کے خلاف اگر تو نبرد آزما نہیں ہوتا تو پھر تو اس طرح کر, حسین کو کربلا والی اذان سن. یا اللہ, یہ تیرا اقبال کہتا ہے کہ حسین کی اذان سنوں, لیکن قرآن میں مجھے حسین کی اذان ملے گی کہاں؟ تو اقبال کہتا ہے قرات الصفات اندر نبرد. اگر تو نے حسین دیکھنا ہے تو قرآن کی سورت صافات کا مطالعہ کیا کر.
صفات کا مطالعہ کیا کر. میں نے حضرت قرآن کی سورت صافات نکال لی. یاسر گولڑوی صاحب، یہ قرآن کی سورت یاسین کے بعد سورت صافات ہے. میں نے سورت صافات کو نکالا. میں نے کہا دیکھوں تو صحیح اس کے اندر حسین کس طرح موجود ہے. تو اللہ نے سورت صافات کی جو پہلی 3 قسمیں کھائی ہیں ان کے اندر حسین کا کردار سر چڑھ کے بول رہا ہے. قرآن پہ بولے سبحان اللہ. آپ چپ بیٹھے ہیں. قاضی صاحب، ہم آپ کو معلوم ہے نا کہ ہم اہل سنت تاریخی ڈھنگوسلوں کے قائل نہیں ہیں. ہم تاریخی جملہ بازی نہیں بولتے. ہم جب بھی بولتے ہیں رب کے جملے بولتے ہیں. یہ قرآن ہے اور تیار رہنا، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں. سورت صافات میں اللہ نے جو پہلے 3 قسمیں کھائی ہیں، ان تینوں قسموں کے اندر خدا کی قسم حسین موجود ہے. سیدوں کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے فتح علوی قرآن کی سورت صافات کی تلاوت شروع کرنے لگا ہے اور آپ سبحان اللہ کہنے لگے ہیں. میرے خیال میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا. ترجمہ کروں گا. حسین دکھائی دینا اس محفل کے اندر تو پھر چپ نہیں بیٹھنا. پھر ہر سنی کی زبان پہ لبیک یا حسین کا نعرہ ہونا چاہیے، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا نا، ہم یہودیوں سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں، ہم کسی اور سے زیادہ حسین کے حقدار ہیں. نوری صاحب آواز کیوں نہیں نکلی؟ آپ کھڑے ہو جائیں. لبیک 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 یا حسین. علوی صاحب کو وہی محبت چاہیے. تیار ہیں پوری طاقت کے ساتھ؟ لبیک 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 یا حسین، 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 لبیک. پورے ایمان کی طاقت کے ساتھ لبیک 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 یا حسین، 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 لبیک. قاضی صاحب، آپ کی امام حسن
کی بارگاہ سے ملنے والی خوبصورت حکمت عملی اور تدبیر کو فتح علوی کی طرف سے ارب و سلام۔ کتنے عقائد بچ گئے، کتنے نظریات بچ گئے، کتنے ایمان کے قتل بچ گئے۔ یہ قاضی صاحب کی وہ حکمت عملی ہے جو میرے امام حسن کے پاس پائی جاتی تھی، اور جب خیرات تقسیم ہوئی تو اس خیرات میں سے ایک جھونکا میں نے کچھ کہہ دیا ہے، جو میں نے کہنا تھا میں کہہ گیا، جس نے سمجھنا تھا وہ سمجھ گیا، جو نہیں سمجھا وہ سبحان اللہ کہے اور قرآن سنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا۔ امام حسین کی پہلی قسم جو رب نے کھائی، فالزاجرات زجرا۔ دوسری قسم فالتالیات ذکرا۔ پوچھو جی کیوں؟ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، اس کے بعد میں کسی بندے کو بھی بلا سکتا ہوں اور اس نے ادھر آ کے ترجمہ پڑھنا ہے۔ والصافات صفا، قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھے، قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھے۔ فالزاجرات زجرا، قسم ان کی جو برائی دیکھ کر جھڑکے۔ پہلے پہلے بندے کوئی برا کام کرنے کسی نو ویکھنے سن تے جھڑک دینے سن، ہن بندے خیر جدید ہو گئے۔ فالزاجرات زجرا، برائی دیکھ کر جھڑکے۔ فالتالیات ذکرا، قسم ہے ان کی جو مشکل حالات میں قرآن کی تلاوت جاری رکھے۔ شاہ جی پھر آپ ہی تکلیف کرو، آؤ عرفان شاہ صاحب ادھر آؤ، آؤ آؤ پھر چل رہا ہے۔ شاہ صاحب اس طرف سے آئے۔ آج تقریر تھوڑی بکری ٹائپ کی کرنی ہے۔ آج امام عالی مقام کو قرآن سے ان کے سامنے دکھانا ہے۔ والصافات صفا، قسم ان کی جو باقاعدہ صف باندھے۔ اس کی تفسیر یہاں سے شروع ہو رہی ہے شاہ صاحب کہ اس سے مراد کون ہے، یہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو تفسیر لکھی ہے ان سے اس میں مراد لکھا ہے کہ ان سے مراد یا وہ فرشتے ہیں جو بارگاہ الہی میں صف باندھ کر عبادت کرتے ہیں، یا اس کے حکم کا انتظار، یا وہ نمازی لوگ جو صف باندھ کر جماعت نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یا وہ غازیان اسلام جو وقت جہاد صفیں باندھتے ہیں۔ معلوم ہوا، رک جائیں، شاہ صاحب پھر پڑھ دے، بندوں کو سمجھ نہیں آئی۔ شاہ صاحب یہ 8 نمبر تفسیر پھر پڑھے۔ والصافات صفا، اس سے مراد، ان سے مراد یا وہ فرشتے ہیں جو بارگاہ الہی میں صف باندھ کر عبادت کرتے ہیں، یا اس کے حکم کا انتظار، یا وہ نمازی لوگ جو صف باندھ کر جماعت نمازتے ہیں۔ معلوم ہوا، آگے کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ فالزاجرات زجرا، پھر ان کی کہ جھڑک کو چلائیں، اس سے مراد یہ 9 نمبر تفسیر پڑھے۔ یعنی وہ فرشتے جو بادلوں یا ہواؤں کو جھڑک کر چلائیں، یا وہ علماء دین جو لوگوں کو سختی اور ڈانٹ ڈپٹ سے برائیوں سے روکیں۔ یعنی ان علماء کی قسم جو لوگوں کو برائیوں سے روکیں۔ ان علماء کی قسم جو لوگوں کو برائیوں سے روکیں۔ اس قسم میں امام حسین آتے ہیں یا نہیں؟ جو لوگوں کو کہے کوڑ نہ مارا کرو،
اللہ کہتا ہے مجھے اس عالم کی قسم، اور جب ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ رہا تھا، یزید ڈاکہ مار رہا تھا اور قرآن کا انکار کر رہا تھا، تو یہ کتنی بڑی برائی تھی جس کو روکنے کے لیے مدینہ سے ابن زہرا کربلا جا رہا ہے۔ وہ علماء جو لوگوں کو برائی سے روکے، ان کی قسم، ان علماء میں سید العلماء امام حسین کی قسم کھائی قرآن نے۔ اس کے بعد کہا فالتالیات ذکرا، پھر ان جماعتوں کی کہ وہ قرآن پڑھیں، اس کی تفسیر کریں۔ نماز میں یا واز کے وقت یا جہاد کرتے وقت معلوم ہوا کہ نماز میں نہیں، نماز میں یا واز یا کے تقریر کرتے وقت یا جہاد میں یا جہاد کرتے وقت معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن بڑی اعلیٰ عبادت ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے حسین ابن علی نے برائی کے خلاف 6 مہینے کا اصغر دے کر بھی بتا دیا ہے، اگر حسینی کہلوانے کا شوق ہے تو برائی کے خلاف اولاد بھی دینی پڑے تو دے دینا، لیکن برائی کے ساتھ سودے بازی نہ کرنا۔ اس کربلا سے جب حضرت نوح علیہ السلام گزرے تو کیا ہوا؟ قرآن پڑھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَجَّيْنَاهُ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ ہم نے نوح اور نوح کے گھر والوں کو کربلا سے نجات دی۔ جناب بڑے مجمع میں ہر بندے کو آگے آنے کی اجازت ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَآلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ رب العالمین جو کربلا سے گزر جائے اس کے لیے تیرا انعام کیا ہے؟ رب العالمین نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ۔ فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو کربلا سے گزارا، وہ کامیابی سے گزر گئے، سلام ہو نوح نبی کے اوپر۔ اب اس کے بعد پھر کیا کہا؟ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو کربلا سے گزارا، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، سلام ہو، سلام ہو۔ کس پر؟ کیوں؟ کربلا سے گزارا، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، کیوں؟ کربلا سے گزارا۔ سلام ہو ابراہیم پر، کیوں؟ کربلا سے گزارا۔ سلام ہو نوح پر، کیوں؟ کربلا سے گزارا۔ سلام ہو الیاس پر، کیوں؟ کربلا سے گزارا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا آخری رکوع بیان کیا تو فرمایا ترکنا علیہ فی الآخرین
سلام علی الیاسین. سلام ہو آل محمد پر کہ ہم نے انہیں کربلا سے گزارا. سلام علی الیاسین، قرآن پڑھا ہے. سلام علی الیاسین، سلام ہو آل محمد پر کہ ہم نے انہیں کربلا سے گزارا. اور یہ کتنا بنیادی عقیدہ ہے جی. یہی صورت ہے. میں بڑا حیران ہوں کہ اقبال کیوں بار بار کہتے ہیں سورت صافات پڑھو اس کے اندر حسین ہے، سورت صافات پڑھو اس کے اندر حسین ہے. آج کے بعد یار ایک کام کرو، جس کو امام حسین سمجھ نہیں آتا نا وہ سورت صافات کی تلاوت شروع کر دے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5-7 دن گزریں گے، خود بخود ذہن کھلنا شروع ہو جائے گا. سورت صافات کی آیت نمبر 23 ہے. یہ میرے سامنے سورت صافات پڑھی ہے، آیت نمبر 23 ہے 23. میں پڑھنے لگا ہوں اور جناب کا احتساب ہونے لگا ہے اور اپنے ضمیر سے سوال کرنا کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ قیامت کے دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جواب دے سکیں گے کہ ہاں ہم حسینی ہیں، ہم نے برائی کے خلاف جہاد کیا تھا. ہاں ہم حسینی ہیں، ہم نے کسی غریب کے پلاٹ پہ قبضہ نہیں کیا تھا. ہاں ہم حسینی ہیں، ہم نے ماں باپ کو گلیوں میں نہیں دھروکا تھا. ہاں ہم حسینی ہیں، ہم نے غلط کو غلط کہا تھا. ہاں ہم حسینی ہیں. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح سے بے اصرار کرے. اور ہے تیرے زمانے کا وہ امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست تیرے لیے جینا اور بھی دشوار کرے. فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے. اقبال کہتا ہے اس دور میں بھی اور اس دور کے اندر بھی مولویوں نے لوگوں کو یزید کا دروازہ دکھایا تھا، لیکن حسین نے یہ نہ مان کے قیامت تک عقیدہ دیا ہے کربلا اسی کا نام ہے کہ یزید کا دروازہ نہ دکھایا جائے، رسول کا دروازہ دکھایا جائے. کتنے غریبوں کے پلاٹوں پہ لوگوں نے قبضے کیے، جائیدادوں پہ قبضے کیے. اور پھر 3500 کی دیکھ 10 محرم کو یاد آ گئی. امام حسین نے کربلا میں خیمہ بعد میں لگایا، جگہ پہلے خریدی. بول سکتے ہو تو سبحان اللہ. ملک عقیل عوان صاحب، راجہ آصف صاحب، امام حسین نے خیمہ بعد میں لگایا، جگہ پہلے خریدی. یہ فکر حسینی ہے کہ کسی مظلوم پر ظلم نہ کرنا، خیمہ بعد میں لگانا، جگہ پہلے خریدنا. امام حسین نے قیامت تک نظریہ دیا ہے. یہ کبھی پھر بتاؤں گا کہ کتنے میں خریدی اور کس سے خریدی اور کتنے کنال خریدی اور کس کے لیے کتنی خریدی اور جس کے لیے جتنی خریدی اس کے حصے میں آج اتنی ہے. بولو سبحان اللہ. بول سکتے ہو تو بولو سبحان اللہ. یہ میں آپ کو کبھی پھر بتاؤں گا کہ 18,000 مولویوں نے جو امام حسین کے قتل کو ثواب سمجھ کے فتویٰ دیا تھا، ہر مولوی نے 300 درہم لیے تھے یزید سے.
کا پرستار کرے. اور امام حسین کے خلاف فتویٰ دینے والوں میں قاضی شریح جیسے بے غیرت بھی موجود تھے. اسی امام حسین کے باپ مولا علی نے قاضی شریح کو چیف جسٹس کی کرسی پہ بٹھایا تھا. آج کربلا کے اندر امام حسین کے خلاف فتویٰ جاری کر رہا ہے. اس وقت کے مولوی، اس وقت کے ملا، اس وقت کے قاضی، اس وقت کے چیف جسٹس، اس وقت کے صحافی، اس وقت کے لبرل، اس وقت کے سیکولر، اس وقت کے دین دشمن، اس وقت کے دین بیزاروں نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا. اور یزید سے 300 درہم فی بندے نے لیے تھے. اقبال نے کہا فتنہ ملت بیضا ہے، امامت اس کی جو مسلمان کو سلفی کا پرستار کرے. قیامت تک حسین نے کربلا میں اپنا سر دے کر اور ہم شکل رسول علی اکبر دے کر یہ عقیدہ دیا ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، دروازہ کسی اور کا نہیں، دروازہ صرف حسین کے نانے کا ہی قابل قبول ہے. یہ ہے وہ قرآن سے میں شاہ صاحب حضور مجھے پہلا سپارہ سورۃ بقرہ کی پہلی آیت یاد آ گئی اور ان میں مجھے حسین یاد آ گئے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون قرآن سننا چاہتا ہے، کیونکہ حسین کربلا میں قرآن ہی تو سنانے گئے تھے. حسین نہیں چاہتے تھے کہ یزید کی حکومت کا خاتمہ ہو، حسین چاہتے تھے یزید کا ایمان واپس آ جائے. روحانی انقلاب برپا ہو جائے اور یزید میں وہ دور واپس آ جائے جو صدیقی دور تھا. وہ چاہتے یہ تھے کہ وہ فاروقی عدل واپس آ جائے، وہ عثمانی حیا واپس آ جائے، وہ حکمت امام حسن واپس آ جائے، وہ علم و حلم مولا علی اور استقامت و کرامت مولا علی واپس آ جائے. وہ چاہتے یہ تھے اور اس کا عملی مظاہرہ امام حسین نے کربلا میں کیا، جسے اللہ نے سورۃ بقرہ میں بہت پہلے بیان کر دیا. میں سورۃ بقرہ پڑھنے لگا ہوں اور بندے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ابھی تک. سنیے گا قرآن مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ نظامی صاحب وہ کس طرح شعر ہے جی کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. ہاں گرنے نہیں دیتا. قاری صاحب ذرا پڑھیے گا، میں نے کوئی بات کرنی ہے. گرنے نہیں دیتا نواسے کو، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی. تو یہ شعر ذرا کانوں کا تسکہ لے کے سنتے ہو یا کبھی اس پہ غور بھی کیا ہے؟ نہیں نعت خان جو یہ شعر پڑھتے ہیں اور تم کانوں کا تسکہ لیتے ہو، کبھی اس پہ غور بھی کیا ہے؟ گرنے نہیں دیتا. کاندھوں سے نواسے کو لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے. صاحب قرآن نے نواسے کو نہیں گرنے دیا، کاندھوں سے. حسین نے قرآن کو نہیں گرنے دیا، دل سے. اب میں پڑھنے لگا ہوں قرآن. اب سورۃ بقرہ سن. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ
هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب. اس آیت دی پریکٹیکل تفسیر کربلا وچ ہوئی نے جڑی آیت میں ہن پڑھن لگا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ترجمہ کروں؟ تقریر آپ سے پوچھ کے کرنی ہے میں نے، بس آپ کا مزاج دیکھنا ہے، آپ سے پوچھنا ہے تقریر، اور میں بندوں سے پوچھ کے تقریر کیا کرتا ہوں. ہاں بھائی ترجمہ کروں. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ پہ ایمان لائے. اس کی پریکٹیکل تفسیر کربلا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ پہ ایمان لائے. 6 مہینے کا اصغر، 18 سال کا اکبر، 19 سال کا قاسم، اون و محمد، عباس علمدار جیسا بھائی، ابو بکر، عمر، جعفر اور محمد جیسے بھائی کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں پہ تڑپ رہے ہو اور حسین کی زبان پہ جاری ہو الذین یؤمنون بالغیب. رب العالمین میں تجھ پہ بن دیکھے ایمان لایا. یار میں ایک گل دسو، میں نے مسئلہ نہیں سمجھ آیا، میں نے مسئلہ سمجھاؤ. آج چکری آلے ہو سمجھاؤ. پروگرام یقیناً لائی بھی جا رہے ہو، اسے بڑے بڑے دانشور دیکھ رہے ہو سن، میں نے مسئلہ سمجھاؤ. شریعت اجازت دینی ہے، ادھر جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تینوں بھوک لگی ہے، پہلے روٹی کھا پھر نماز پڑھ. بولو 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 بولو، اے مسئلہ نہیں ہونی ہے. جماعت نکل لیے، نکل جائے، پہلے روٹی کھا. شریعت اجازت دیتی ہے. یا اللہ تیرے نبی کی شریعت نے یہ اجازت کیوں دی؟ کہ بھوک کی وجہ سے کہیں تیرا خیال بھٹک نہ جائے. جڑے سیانے بندے بیٹھے ہو نا، سیانے بندے مول پانے والے، 4 کونسلی والے بندے، 4 اجبین والے بندے، وہ ذرا مول پاؤ اس گل دا. شریعت اجازت دیتی ہے کہ پہلے روٹی کھا پھر نماز پڑھ. یا اللہ کیوں؟ کہا تیرا خیال کہیں روٹی کی طرف بھٹک نہ جائے. میں رب یہ چاہتا ہوں کہ جب تو نماز میں آئے تو تیرا خیال پیٹ کی طرف نہ جائے، صرف رب کی طرف جائے. بتاؤ 10 دن کے پیاسے بھی ہو، گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق، فاروق و حسین، میں کیا کروں؟ 10 دن کے پیاسے بھی ہو، 10 دن کے بھوکے بھی ہو، اور خیال نہ بھٹکے یار سے. الذین یؤمنون بالغیب. یا اللہ جس کا تیرے سے خیال نہ بھٹکے اسے سند کیا دیتا ہے؟ فرمایا اس آیت کی تفسیر بھی کربلا میں حسین نے کی. یا اللہ کون سی آیت؟ کہ پڑھ چکری میں اور سنا ان الذین قالوا.
اتنے شادی بندیا تھوڑا لگ جاوے تو پورے محلے دسنا میں تھوڑا لگ گیا پتر سامنے کسے پہ ہومن تے حسین آکھے اللہ زینہ یومنون بالغیب بن دیکھے میں اپنے رب پہ ایمان لایا. قرآن کی آیت کی تفسیر تو کربلا میں ہو رہی ہے. اتنے بندے کنڈا چپ جاوے بندہ پورے محلے دسنا میں کنڈا چپ گیا خون نکل آیا پتر سامنے کسے پہ ہومن بھتیجے اور بھانجے سامنے تڑپ رہے ہو اسلام کی سر بلندی کے لیے اور اقبال کہے اور حسین کہے الذین یؤمنون بالغیب میں بن دیکھے یا اللہ تیرے پہ ایمان لایا. قدرت کی آواز آئی واسجد وقترب تو بن دیکھے ایمان لایا ہے نا ذرا سجدہ لمبا کر محمد کا خدا تجھے خود اٹھانے آ رہا. یہاں سمجھ آتی ہے قرآن کی تفسیر. الذین یؤمنون بالغیب جو بن دیکھے اپنے رب پہ ایمان لایا. پھر آگے قرآن نے کیا کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ. صرف بن دیکھ کے ایمان نہیں لاتے یقیمون الصلاۃ نماز قائم رکھتے ہیں. نماز اس آیت کی تفسیر کربلا میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کوئی بندہ ثابت کر کے دے کہ امام حسین کی کوئی نماز کربلا میں قضا ہوئی ہے؟ یقیمون الصلاۃ. اس کے بعد جو تفسیر کرنے لگا ہوں نا اس قوم کا قصور نہیں ہے. اس قوم کو حسین اور قرآن اکٹھا بتایا نہیں گیا. قاضی صاحب ان کا کوئی قصور نہیں. یہ نفسیاتی طور پہ بیچارے پریشان ہیں کہ اچھا ہجری گل ہونی اس قوم کو حسین اور قرآن اکٹھا بتایا ہی نہیں گیا. حسین کا تعارف ہی نہیں کروایا گیا. حسین کا تعارف تو یہ کروایا گیا ہے کہ وہ شاید پانی پینے کے لیے کربلا میں گئے تھے. یزیدی کون ہوتے ہیں پانی بند کرنے کے لیے؟ جن کی ماں کو رب نے کوثر کا مالک بنایا. جن کی ماں کی عزت کے لیے قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر. ان کا پانی بند ہو سکتا ہے؟ کیا باتیں کرتے ہو؟ کیا باتیں کرتے ہو؟ قرآن پڑھو. یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں. کس حالت میں؟ تینوں اجازت ہے روٹی کھا کے نماز پڑھ. حسین تو پھر بھی رخصت ہو سکتی تھی. حسین تے مہاجر بھی ہے, حسین تے مسافر بھی ہے. حسین کو تو پانی بھی کونی وضو کرنے کے لیے. کوئی ایک نماز بھی قضا ہوئی ہے تو بتا. اسلام کا نظام تو نماز کے ساتھ قائم ہے. یقیمون الصلاۃ بس گل میری ختم ہو گئی. یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون اللہ کے دیے ہوئے بہترین رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ کے دیے ہوئے بہترین رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق کو مراد جو نہیں ہے. عربی وچ رزق اولاد نو آکھنے. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون.
اللہ کے رزق میں سے بہترین رزق خرچ کرتے ہیں. رزق کا معنی جو اور کڑک کے دانے نہیں ہے، رزق کا معنی ہے اولاد. یعنی جب اللہ کے راستے پہ دینے کی باری آئے تو ہم شکل رسول علی اکبر بھی دے دیتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ کے دی ہوئی رزق میں سے، یعنی اولاد میں سے بہترین اولاد دیتے ہیں. تو 1 روپیہ دے تو تجھے 10 ملتے ہیں. بتا حسین نے 72 دیے ہیں، رب نے حسین کو کتنا دیا ہوگا؟ ختم ہو گئی اس مرحلے پر میری تقریر. جتنا آپ نے سن لیا، آگے صاحب آگے ادھر اس طرف آ جائے. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ملتان سے اہل سنت کے انتہائی خوشنوا اور خوش آواز خطیب حضرت علامہ مولانا جعفر قریشی صاحب مسند کی زینت بنے. میں اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ اپنی اولاد بھی اللہ کے راستے پہ دیتے ہیں، وہ نماز بھی قائم رکھتے ہیں، اور وہ بن دیکھے اپنے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قاضی صاحب کی ہر سال کی طرح اس سال کی عظیم کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.